السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر ویورز، ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے امامت و صدارت کے لیے حقدار کون، کے لیے کون سی شرائط درکار ہیں۔ سامعین کرام، امام کے معنی آتے ہیں اپنی قوم کے آگے چلنے والے راہبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ دعا میں یہ کہلوایا گیا ہے، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خلافت کو کہتے ہیں جس میں دین اور نظام دنیا کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسلام ایسے بھی جبکہ وہ دو ہوں اور سفر کر رہے ہوں تو ایک کو امیر منتخب کرنے کا حکم دیا ہے۔ گھر ہو، سماج ہو، گاؤں ہو، ریاست ہو، ملک ہو، جہاں بھی لوگ رہتے ہوں، فطری طور پر ان کو اپنا ایک لیڈر، ایک امیر منتخب کر لینا ہے، اور یہ اسلامی مزاج کے آئین مطابق ہے۔ لیکن لیڈر کی امارت کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ وہ لیڈر چاہے مسجد میں نماز پڑھانے والے امام صاحب ہوں، چاہے وہ لیڈر گھر کے ہوں، چاہے وہ لیڈر کسی گاؤں کے ہوں، چاہے وہ امیر کسی ملک کے ہوں، چاہے وہ امیر کسی ریاست کے ہوں۔ جس طرح کے کوئی بھی شخص جو امامت کے فرائض کے لیے منتخب کیا جا رہا ہو، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا خصوصیات ہونی چاہیے، آپ اس حدیث کو سن کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنہ۔ قوم کی امامت ایسا شخص کرائے جو اللہ کی کتاب قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، قرآن کے علوم میں سب برابر ہوں، تو اس شخص کو امامت کے لیے فوقیت دی جائے گی جو سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ یاد رہے کہ قرات صرف تجوید، مخارج کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہاں جو قاری اور قرات مراد لی جاتی ہے یہ ہے کہ انسان پڑھے بھی اور سمجھے بھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو ان کے تربیت یافتہ صحابی اور دوست تھے، سب کے سب قاری بھی تھے، اور اس قاری سے مراد قرآن کا سمجھنے والا اور قرآن کے مفہوم کا جانکاری رکھنے والا مراد لیا جاتا تھا۔ مگر آج ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ قرآن کے قرات کے بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ تجوید میں، مخرج میں، حروف کی ادائیگی میں کافی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ رہی بات امارت کے لیے شرائط۔ تو ہمیں بھی امارت ایسے ہی شخص کو سونپنا چاہیے جو قرآن کا سب سے زیادہ نالج رکھے، اور جو حدیث کا سب سے زیادہ نالج رکھے، جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور خاص صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کرام خیال رکھتے تھے کہ امارت ایسے ہی شخص کو سونپنا چاہیے جو اس منصب کا خواہش مند نہ ہو۔ امارت کی جگہ عام طور پر ہمارے یہاں جو بنگال، بہار اور اڑیسہ یا سیمانچل کا ایریا ہے، وہاں پر عظیم الشان شبینہ جلسہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان جلسوں میں صدارت کی کرسیاں سنبھالنی پڑتی ہیں، اور کسی بھی شخص کو صدارت سونپ دی جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے صدارت کا جو لفظ ہے، چاہے وہ برسوں سے استعمال ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو کبھی بھی استعمال کیا ہے؟ یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے صدارت کی کرسی کے بارے میں کوئی ایسا گائیڈ لائنز ہیں؟ چیز معمولی ہے، لیکن نالج رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اصل میں امارت کا جو ورڈ ہے وہ بارہا قرآن میں اور حدیث میں آیا ہے، اس لیے ہمیں زیر صدارت کی جگہ زیر امارت لکھنا چاہیے۔ آج ہمارے علاقے کے مذہبی جلسوں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔
مال کی طلب اور حصول مال نے ہر اس شخص کو امارت سونپ دینے پر مجبور کیا ہے جو قرآن حدیث اور سنت کا ماہر نہ ہو، جو متقی پرہیزگار نہ ہو مگر وہ اہل ثروت میں شمار کیا جاتا ہو۔ کیا کسی بھی مذہبی جلسوں اور مجلسوں کا مالی پوزیشن بہتر ہونے کی وجہ سے امیر بنانا درست ہے؟ کیا اب ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہی معیار رہ گیا ہے؟ ظاہر ہے یہ معیار درست نہیں ہے۔ ماضی قریب ہی میں لے لیجئے، علاقے کی بعض معزز ہستیاں جو علم تقوی کے حساب سے شہرت رکھتی تھیں، جلسوں میں امیر بنا کر پروگرام کا معیار بلند کیا جاتا تھا، مگر آج کیا ایسی شخصیات علاقے سے ناپید ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علاقے میں کئی ہستیاں ایسی ہیں جو کہ کتاب و سنت کے علم میں ماہر ہیں۔ امانت و دیانت میں اپنی مثال آپ ہے، اصابت رائے، عزم و جذب میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ایسے شخصیات کو بعض مقدس مقام پہ درس قرآن اور درس حدیث دینے کا شرف بھی حاصل ہے۔ جب ایسا شخص کسی مجلس میں ہو اور کسی علاقے میں تشریف رکھتے ہوں تو ایسے شخص کو چھوڑ کر کسی بھی نااہل کو امارت سونپ دینا قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ یاد رہے کہ صدارت کے نظام میں صدر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس مجلس میں جو کہ علمی مجلس ہے، جو ایک تربیتی مجلس ہے، اور جو ایک قرآن حدیث کے اعتبار سے منور مجلس ہوتی ہے، جہاں سے سینکڑوں لوگ اپنے دلوں کو ایمان سے، علم سے منور کر کے جاتے ہیں، تو اسی کو سربراہی دینا، اسی سینکڑوں لوگوں کے جلسے میں شرکت کرنا اور اسٹیج پر کچھ لوگوں کا رونق افروز رہنا، پھر ان کی صدارت کا منتخب کرنا سربراہی کہا جاتا ہے۔ صدارت کے منتخب کرنے کو سربراہی مراد لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ خود ہی سربراہ تھے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی تھے۔ خلفائے اربعہ کے وقت وہ خود امیر ہوتے تھے۔ دیگر صحابہ جو جس صوبہ کے امیر بنا کر بھیجے جاتے تھے وہ وہاں کے امیر ہوتے تھے۔ تو امارت یا صدارت کے لیے ایسے عالم دین جو صلاحیت مند ہوں، جن کے پاس صالحیت ہوں، کو منتخب کیا جائے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر صحیح سے عمل ہو سکے، ورنہ صرف زبان سے یہ دعویٰ کرنا کہ ہم قرآن حدیث کے علم بردار ہیں، مسئلہ تھا جو ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر کچھ باتیں کر لی جائیں، اگر میری باتیں غلط ہیں تو ان کی تصحیح کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیں گے۔